جی ہیلو دوستوں، میں ہوں کامریڈ سیما، اور دوستوں جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر قندیل عباس صاحب، ایکسپرٹ ہیں مڈل ایسٹ میں اور قائد اعظم یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر۔ جی تھینک یو قمر، بہت شکریہ۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب آج ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے مڈل ایسٹ میں، جس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ حماس جو ہے اس نے ایک بڑا اوفینسو لانچ کیا ہے، اور اسرائیلی پرائم منسٹر کہتا ہے کہ وی آر ایٹ وار، اور جو آپٹکس نظر آ رہی ہیں اس میں تو بڑی سخت جو ہے نا وہ حماس نے ایک بڑی ایسے لگ رہا ہے کہ بڑی انگریس کی ہے، بہت سارے ان کے فوجی جو ہے وہ کیپچر کر لیے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اس کو کیسے دیکھے گی؟ ایک دوسرا، کئی لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ جو عرب اسرائیل نارملائزیشن ہو رہی تھی، پرٹیکولرلی سعودی اسرائیل نارملائزیشن ہو رہی تھی، اس کو بیسیکلی ایک سیبوٹیج کرنے کے لیے، اس کو روکنے کے لیے، اور ایک فلسطین سے ایک موقف جانے کے لیے کہ بھئی ہم اس نارملائزیشن کو پسند نہیں کر رہے، تو ایک نیا اسرائیل کے ساتھ محاذ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے۔ آپ کا اس میں کیا موقف ہے؟ واٹ ڈو یو میک آف دیٹ ڈاکٹر؟ دیکھیے قمر، جو پچھلے 2-3 سالوں سے خاص طور پر انٹرنیشنل اور ریجنل لیولز پہ جو ڈیولپمنٹس ہو رہی تھی نا، ان کے کانٹیکسٹ میں اگر اس کو دیکھا جائے تو اٹ از ویری امپورٹنٹ اینڈ ویری پرومیننٹ ڈیولپمنٹ، اس لیے کہ ایک طرف تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران اور اسرائیل کا جو بیلنس ہے مڈل ایسٹ میں وہ گریجولی شفٹ ہو رہا تھا اسرائیل کی فیور میں، اور خاص طور پہ ابراہیم ایکارڈ کے بعد، اور پھر اس کے بعد ریسنٹلی جب اسرائیل کے فارن منسٹر نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ ان نیئر فیوچر 6 to 7 countries will join us اور recognize us، اور اس میں بڑا کلیئر انڈیکیشن تھا کہ سعودی عربیہ بھی اس میں شامل ہوگا، یعنی سعودی عربیہ کے شامل ہونے کا مطلب جو میجر پاورز ہیں مسلم ورلڈ کی وہ اسرائیل کو ریکگنیشن کے لیے انہوں نے گرین سگنل سمجھے دے دیا تھا۔ اور اس پوائنٹ آف ویو سے جب دیکھیں تو ڈیولپمنٹ اتنی آگے گئی کہ جو اسرائیلی 2 منسٹرز تھے انہوں نے وزٹ بھی کیا، اور کچھ ایسی ویڈیوز بھی سامنے آئی جس میں اسرائیل اور سعودی عربیہ کے جھنڈے اٹھا کے انہوں نے اس کا جشن بھی منایا۔ یہ جو ساری ڈیولپمنٹس ہیں، جو لوگ مڈل ایسٹ کو سمجھتے ہیں یا مڈل ایسٹ کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا سرپرائز ان کے لیے۔ اس کے بعد سرپرائز جو انٹرنیشنلی بڑے بڑے نام ہیں انٹیلیجنس اداروں کے، ان کے لیے سرپرائز ہے، اور سب سے بڑا ایک اور سرپرائز بنتا ہے خود اسرائیل کے لیے اور موساد کے لیے، کہ اتنے بڑے لیول پر بھی اسٹل فلسطینین جو ہیں یہ کوئی آفنس لانچ کر سکتے ہیں، اتنے کیپیبل ہیں۔ میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے فلسطین کے بارے میں یا مڈل ایسٹ کے بارے میں، میرا خیال ہے کہ ابھی یہ صرف 10% پاور شو ہوا ہے، اور ابھی کچھ بھی انہوں نے شو نہیں کیا جتنا میری انڈرسٹینڈنگ ہے، اور یہ 10% شو کر کے اگر دنیا کو سرپرائز کر سکتے ہیں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ریمیننگ 90% کیا ہوگا۔ اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جب بھی ہم فلسطین کو یا مڈل ایسٹ کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بینگ ایکسپرٹ آن مڈل ایسٹ، ہمارے پاس جو سورسز موسٹلی ہوتے ہیں وہ ویسٹرن سورسز ہوتے ہیں، اور ویسٹرن سورسز کے اوپر یوزلی ہمیں پتہ ہے کہ زائنسٹ جو لابی ہے اس کا کافی کنٹرول ہوتا ہے، اور وہ پکچر سامنے نہیں آنے دیتے جو ریئل ہوتی ہے، اور وہ پکچر دنیا کے سامنے لاتے ہیں جس کی بیس پہ ابراہیم ایکارڈ بھی ہو سکے، جس کی بیس پہ اسرائیل کو آئسولیشن سے نکالنے کی بات بھی ہو سکے، اور جس بیس پہ یہ پریزنٹ ہو سکے کہ اسرائیل میں مزاحمت ختم ہو گئی ہے اور دنیا، اسلامی دنیا میں فلسطین کی حمایت دم توڑ چکی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب انالیسز آتے ہیں ہمارے سامنے تو ہمارا مائنڈ بھی ویسے ہی میک اپ ہوا ہوتا ہے کہ یار فلسطین اب ایک آؤٹ ڈیٹڈ مسئلہ ختم ہو چکا ہے۔ لیکن جب اس سیناریو میں بھی ہم جیسے لوگ ایسی کوئی بات کرتے ہیں تو اس کو ریکگنائز نہیں کیا جاتا تھا، اور یہ اس طرح کی چیزیں ہمیں یہ دکھا رہی ہیں کہ انٹرنیشنل لا نے جو رائٹ فلسطینیوں کو یا کشمیریوں کو دیا ہے کہ ٹل دا ٹائم دے آر لیونگ ان آکوپائڈ لینڈ دے ہیو لیگل رائٹ ٹو کنفرنٹ ود آکوپائڈ پاورز، یہ ایک انٹرنیشنل لا نے یہ رائٹ دیا ہوا ہے، اور یونائٹڈ نیشن کے چارٹر میں بھی یہ موجود ہے۔ اور اس کی بیس پہ آپ دیکھیں تو فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے نکال کے وہاں پہ دوسرے ملکوں سے لا کر لوگوں کو بسا دیا گیا ہے، اور یہ انٹرنیشنلی ان سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ یا تو آپ اسرائیل کی غلامی تسلیم کر کے یہ غلاموں کی زندگی ایکسیپٹ کر لیں، یا پھر
जो गजा स्ट्रिप है और जो वेस्ट बैंक है इसको छोड़ के यहाँ से निकल जाएं। यानी टू स्टेट जो फॉर्मूले की बात यूएन ने की थी और इस्लामी दुनिया कर रही है और बड़ी बड़ी ताकतें कर रही हैं, उसको भी आउट ऑफ क्वेश्चन माना जा रहा है। तो ऐसी सूरत में मेरा ख्याल है ये जो ऑफेंस लॉन्च हुआ है ये इन तमाम चीजों को अंडर क्वेश्चन ले जाए। बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब, लेकिन अभी थोड़े अरसा पहले प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने यूएन जनरल असेंबली में एक मैप दिखाया था जिसमें उन्होंने वेस्ट बैंक और गजा को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया था। डू यू बिलीव कि ये एक ऑफेंसिव जो है, एक डिप्लोमेटिक, कई लोगों ने कहा कि ये यूएन के जितने भी जो फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स हैं ऑन दिस कॉन्फ्लिक्ट, उसकी भी वायलेशन थी। तो आपको लगता है कि ये भी एक ट्रिगर पॉइंट है जहाँ पे जो हमास है या फ़लस्तीनी कई ग्रुप्स जो हैं वो जिन्होंने इसको ऑफेंसिव लिया और समझा कि वी शुड डू समथिंग अनयूजुअल? बिल्कुल आपकी बात ठीक है क्योंकि जैसे मैंने अर्ज किया जिस तरह की पिक्चर वेस्टर्न मीडिया पिछले 3-4 सालों से पोर्ट्रे कर रहा था उसका ये पीक था कि एक तरफ तो नेतन्याहू ने जो मैप वहां पे दिखाया उसमें गजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक को इसराइल का हिस्सा दिखाया गया था। और दूसरी बात ये थी कि उन्होंने बड़ा वो आइडियोलॉजिकल बेसिस पे मिडिल ईस्ट में कहा कि एक तरफ अच्छाई है और दूसरी तरफ बुराई का पहाड़ है और एक नई ब्लॉक अलाइनमेंट उन्होंने दिखाई कि अब अरब सारे इजराइल के साथ होंगे और ईरान दूसरे ब्लॉक में बिल्कुल अकेला होगा। जाहिर है सूरत हाल तो ऐसी बन रही थी और जो ईरान के लिए भी अलार्मिंग है। लेकिन आप देखिए कि कभी कभी लोग गूगल पे जब ये गूगल करते हैं, सर्च करते हैं कि एक रेजिस्टेंस ब्लॉक के नाम से क्या चीज उभर रही है, तो रेजिस्टेंस ब्लॉक जो है वो सिर्फ ईरान नहीं है। रेजिस्टेंस ब्लॉक में यमन भी है, बहरीन भी है, सऊदी अरब के अंदर से भी है, लेबनान भी है, फिलिस्तीन भी है, सीरिया भी है और एक बहुत बड़े लेवल पे एक फैला हुआ रेजिस्टेंस ब्लॉक है। और ये वो ईरान की सॉफ्ट और हार्ड पावर का कॉम्बिनेशन है जिसको इस वक्त हम स्मार्ट पावर कहते हैं। और ये ईरान की कह लें या मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर जो एंटी इजरायली एलिमेंट है उसकी एक प्रेजेंटेशन है कि उसकी बेस पे इस वक्त जब ये ऑफेंस लॉन्च हुआ है तो आप देख लें पूरी दुनिया में जो पब्लिक ओपिनियन है एक्सेप्ट सम ऑफ द रूलर्स, जो पब्लिक ओपिनियन है पहले फिलिस्तीनियों की हमायत में आ रही है। अभी हमें यूके के जो लीडरशिप है उसकी तरफ से कोई थोड़े से ऐसे स्टेटमेंट नजर आए कि फिलिस्तीनी दहशतगर्दी कर रहे हैं या कुछ और स्टेट से, लेकिन ओवरऑल जो पब्लिक ओपिनियन सामने आ रही है वो फिलिस्तीनियों की हमायत में आ रही है। तो इस तरह के मैप दिखाने से मेरा ख्याल है कि चीजें खत्म नहीं होती क्योंकि मोदी साहब भी इस तरह के मैप दिखा चुके हैं, बल्कि इसराइल कश्मीर को वो पक्का इंडिया का हिस्सा बना चुके हैं। अगर इस तरह मुमकिन होता तो मेरा ख्याल है अब दुनिया के नक्शे बहुत पहले से तब्दील हो चुके होते। मेरा ख्याल है कि जो यूनाइटेड नेशन चार्टर बनाया था, जो इंटरनेशनल लॉ बनाया था, कम से कम इंटरनेशनल लीडरशिप को इसकी इम्प्लीमेंटेशन होने देना चाहिए। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जितनी भी आर्म स्ट्रगल है इन सबको दहशतगर्द दुनिया ने करार दे दिया हुआ है। वो जारी बात है, वन मैन फ्रीडम फाइटर इज अनदर मैन्स टेररिस्ट, हम ये डेफिनेशन अक्सर डिस्कस करते हैं। लेकिन जितनी भी कश्मीर में स्ट्रगल हुई दुनिया उसको दहशतगर्दी कहती है और पाकिस्तान भी उसको डिफेंड नहीं करता। अगर फ़लस्तीन में आप चले जाएं तो इसको भी जारी बात है लार्जर जो पिक्चर में दहशतगर्दी कहा जा रहा है। फ्रेंच प्रेसिडेंट ने भी ये कहा, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये कहा है कि भाई ये दहशतगर्दों ने जो हमला किया है। आपको क्या लगता है कि ये जो आर्म स्ट्रगल है इसका कोई फ्यूचर है, या कि अब एक उसको और एंगल से भी देखें, अगर फॉर इंस्टेंस हमास ने कोई 50-100 बंदा फलस्तीन इजरायलियों को मार दिया एंड इन रिस्पॉन्स एक बड़े पैमाने पे इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करवा लेंगे, एक बड़े पैमाने पे बंदे अपने मरवा लेंगे, तो डज दिस जस्टिफाई एंड कि ये आर्म स्ट्रगल इस तरह जो है वो जायज़ है, जबकि सारी दुनिया उसको एक दहशतगर्दी के को एंगल से ऑलरेडी जो है वो पेस्ट कर चुकी है? इस पे क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक सिर्फ फ़िलिस्तीनियों का ताल्लुक है, थोड़ा-सी अगर हम वो मैप देखें तो बिल्कुल 2 कोनों पे गज़ा एक तरफ और दूसरी तरफ वेस्ट बैंक है, जिसके अंदर 80-90 किलोमीटर का फासला भी है और इनका आपस में लिंक भी कोई नहीं, बीच में चूँकि इज़राइल का कंट्रोल है। और इस वक़्त समझें ये 2 दुनिया की बड़ी जेलें हैं जिसके अंदर फ़िलिस्तीनी कैद हैं।
یعنی ان کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فلسطینی وہاں پہ رہ رہے ہیں تو وہ آزاد حیثیت سے نہیں رہ رہے، بلکہ بالکل ہی بہت ہی برے حالات ہیں جس کی خبریں ہم تک نہیں پہنچتی، اور بعض فلسطینی سورسز سے جب پہنچتی ہیں تو وہ بہت الارمنگ ہوتی ہیں۔ تو جب فلسطینیوں کی حد تک آپ سوچیں گے تو تنگ آمد بے جنگ آمد، اور آئیڈیالوجیکلی آپ دیکھیں گے تو جہاں کہا جاتا ہے نا کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر، فلسطین تقریباً اس لیول پر پہنچ چکے ہیں، اور انہیں یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ جس طریقے سے ہر روز وہ اپنے، یعنی آپ دیکھیں 423 فلسطینی صرف گزشتہ ایک سال کے دوران مارے گئے ہیں، جس کی کیلکولیشن کوئی بھی نہیں کرتا، اور ہزاروں کی تعداد میں جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں، اور بہت بڑی تعداد جو ان کو بے گھر کیا گیا ہے۔ اب اس کو کسی لیول پہ نہیں دیکھا جاتا۔ جن لوگوں کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، مودی ہوں یا فرانس کے پریزیڈنٹ ہوں یا UK کے یا باقی دنیا کے، یہ وہ لوگ ہیں جو انٹرنیشنل لا کی وائلیشن کرتے ہوئے نہ تو کشمیریوں کو رائٹ دینا چاہتے ہیں، نہ افغانستان میں، نہ عراق میں جو لوگ انڈر اٹیک رہے ہیں ان کو رائٹس دینا چاہتے ہیں، اور نہ وہ فلسطینیوں کو رائٹس دینا چاہتے ہیں۔ اور جو ان کی کیلکولیشن اور پلاننگ ہے، جب اس کے اگینسٹ کچھ بھی آئے گا تو ظاہر ہے وہ ورلڈ ٹیررزم یوز کریں گے، دہشت گردی یوز کریں گے۔ لیکن بار بار میں یہ اس پہ اسٹریس کرنا چاہوں گا کہ یونائٹڈ نیشن چارٹر جو تھا دنیا کی بہت بڑی اچیومنٹ تھی، اور انٹرنیشنل لا بھی اسی بیس پہ بنا، اور اس میں جب یہ کہہ دیا گیا تھا کہ جہاں پہ بھی آکوپائڈ لینڈ ہے، اگر لوگ اپنی آکوپائڈ لینڈ کی آزادی کے لیے کوئی اقدام کرتے ہیں تو اس کو ان کو فریڈم فائٹر کنسیڈر کیا جائے گا، اس کو فریڈم فائٹنگ یعنی وار فار فریڈم کنسیڈر کیا جائے گا، اور کہا گیا انٹرنیشنل لا میں اس کی ایک لیجیٹیمیسی ہے۔ اب جب اس کو آپ نہیں امپلیمنٹ کر رہے تو فلسطینیوں کے پاس میرا خیال نہیں کہ کوئی رستہ بچتا ہو کہ جب آپ قانونی طور پہ بھی ان کو حق نہیں دے رہے، آئیڈیالوجیکلی بھی حق نہیں دے رہے، اور ان کو زندہ یعنی جیل میں ایسے انداز میں آپ نے رکھا ہوا ہے دونوں جگہوں پہ کہ جہاں پہ وہ ان کے پاس اب زندگی یا موت کے علاوہ ایک ہی رستہ بچتا ہے کہ یا تو عزت کی زندگی ان کو دے دی جائے یا پھر وہ موت کا انتخاب کر لیں۔ اور میرا خیال ہے جیسے آپ نے کہا اس کی رسپانس میں بڑے آپریشنز ہوں گے، اور جیسے پتہ چلا ہے کہ چند گھنٹوں میں 16 ٹن ایکسپلوسیو میٹیریل غزہ کے اوپر گرایا گیا اسرائیل کی طرف سے، یعنی اتنے بڑے تعداد میں، اور یہ چیزیں تو فلسطینیوں کے پاس نہیں ہیں، اور اس سے کافی نقصان بھی ہوگا۔ لیکن جو ریجنل لیول پر سناریوز میں چینجز آئیں گی، انٹرنیشنل لیول پر اس طرح کی ایکٹیویٹی سے جو چینجز آئیں گی، وہ میرا خیال ہے کہ لانگ رن ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب پہلے بھی بہت ساری عرب ورلڈ کے باقی ممالک نے بھی اسرائیل سے جنگیں کی، ہم نے دیکھا ہر دفعہ اسرائیل اور زمین کیپچر کر لیتا تھا، ہمیں یہ بھی ایک ہسٹری دیکھی ہے۔ کئی لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اگر اسرائیل اور سعودی عرب کی نارملائزیشن ہو رہی تھی اور فلسطین کا شاید کوئی مستقبل ڈیسائیڈ ہو جاتا تو اس وقت آ کے یہ حالات پیدا کرنا یہ بیسیکلی سعودی عرب کی ایفرٹس کو بھی انڈرمائن کرنا تھا، اور اس سے یہ بھی تاثر جائے گا جی کہ یہ جو فلسطینی دھڑے ہیں، فیکشنز ہیں، یہ بیسیکلی امن نہیں چاہتے، یہ اسی طرح جنگجو ہی رہنا چاہتے ہیں 21ویں صدی میں بھی، جب 2023 میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کو کس حد تک نقصان پہنچا ہے کہ کیونکہ لارجلی سوائے ایران کے شاید کوئی بڑا ملک ان دھڑوں کو سپورٹ نہیں کر رہا، ٹرکی تھوڑی سپیس دے رہا ہوگا، قطر ان کو کوئی ہوسٹ کر رہا ہے، کوئی لارجلی ان کی کوئی سپورٹ نہیں ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ امن کو ایک دھچکا ہے اگر آپ اس طرح کے حملے کرتے ہیں؟ دھچکا تو ضرور ہے، لیکن پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ جو سولوشن فلسطین کے جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، یہ تو 1948 سے ہی اس کے اوپر بات ہو رہی تھی، اور 1967 تک جو سولوشن آیا تھا، کم از کم اگر اسی کو مان لیا جاتا تو بہت سے مسائل حل ہو سکتے تھے۔ اور اس کے بعد بھی آپ دیکھیں کہ غزہ میں، جیریکو میں، اور اس کے بعد 90s میں آ کے ایک کافی سارے ایگریمنٹ سائن ہوئے، جس کی وجہ سے یاسر عرفات کو اسرائیل کے ساتھ بیٹھنا بھی پڑا، اور اس کی بیس پہ کافی ساری انڈرسٹینڈنگ بھی بنی۔ لیکن پچھلے 75 سالوں میں میرا خیال نہیں کسی ایک ایگریمنٹ پہ بھی اسرائیل نے عمل کیا ہو، یا جو اس ریجن کی پاورز ہیں، جیسے آپ فرض کریں ایجپٹ نے بھی اسرائیل کے ساتھ ریلیشنز بنائے تھے 75 میں، لیکن اس سے ایجپٹ کو کیا حاصل ہوا یا فلسطینیوں کو کیا حاصل ہوا؟ اس کوشچن کا اگر آنسر مل جائے کہ اس کے بعد کوئی کمپیریٹیولی پیسفل انوائرمنٹ مل گیا فلسطینیوں کو، یا اس کے بعد ان کے حالات کچھ سوشیو اکنامک کنڈیشنز بہتر ہونا شروع ہوئیں، یا ریجن میں کوئی بہتری آئے، پھر تو واقعی آپ کی بات صحیح ہے۔ اور ایون ریسنٹلی جیسے سعودی عربیہ نے کہا تھا کہ ہم فلسطینیوں کو ان کا حق دلائیں گے،
آپ جب ایک طرف یہ بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف نتنیاہو صاحب ایسا میپ اٹھا کے لاتے ہیں جس میں غزہ اور جو فلسطینیوں کے باقی علاقے ہیں اس کو اسرائیل کا حصہ دکھایا جاتا ہے، تو میرا خیال ہے ڈس اپوائنٹمنٹ کے علاوہ فلسطینیوں کے پاس کچھ باقی نہیں بچتا. اور کیونکہ یہ اچھی بات تھی اگر سعودی عربیہ کے ساتھ ایگریمنٹ کے فوراً بعد انٹرنیشنلی یہ سامنے آتی ایک موومنٹ کہ محمد بن سلمان اور نتنیاہو کے درمیان اسرائیل کی ایک انڈیپینڈنٹ ریاست کے لیے بات چیت شروع ہو گئی ہے، انہوں نے یہ میپ دے دیا، یہ کام شروع ہو گیا. اس کی بجائے وہ میپ آ رہے ہیں کہ جس کی بجائے فلسطینیوں کو یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ they have only two options, whether they want to remain as a slave in Israel, otherwise they should leave this land. تو یہ جو چیز ہے اس نے میرا خیال ہے ٹریگر کیا ہے اس ایشو کو. تو ڈاکٹر صاحب اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ نارملی تو ہم دیکھتے تھے کہ حماس کو کون اسلحہ دیتا ہے؟ کئی لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ مٹیریل سپورٹ جو ہے وہ ایران سے آتی ہے. تو ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ عرب اور سعودی عرب اور ایران کے تعلقات بھی نارملائز ہو چکے ہیں، اور اس وقت تو یہ نظر آتا ہے کہ سعودی عرب اور ایران جو ہے وہ اپنی نارملائزیشن تو کر چکے ہوئے ہیں، اور سعودی عرب لارجر ایک امن کا خواہاں ہے. لیکن اگر if Iran gives that material support to Hamas تو یہ تو پھر ایک دوبارہ پوائنٹ آف کنفرنٹیشن نہیں شروع ہو جائے گا، یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ سعودیز اس سے باہر رہیں گے اور یہ ایران جو ہے وہ اکیلا مڈل ایسٹ کے اس طرح کے ایشوز پہ اپنی ایک جو ہے وہ سے رکھے گا؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ ایران کی بھی ایسی پالیسی نظر نہیں آ رہی کہ کوئی لانگ ٹرم انریسٹ ریجن میں ہو جائے، کیونکہ ظاہر ہے اگر ایران نے ون سائیڈڈلی کوئی ملٹری سپورٹ ان گروپس کو دینا شروع کر دی تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ لانگ ٹرم ہم دیکھیں گے کہ یہاں پہ انسٹیبلٹی آئے گی اور یہاں پر بالکل جو سیکورٹی سچویشن ہے بہت ورس ہو جائے گی. لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ اگر ایران اور سعودی عربیہ آپ انڈرسٹینڈ کر چکے ہیں ریجن کو، یہ اگر مل بیٹھ کر ایک نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ ہمیں آخر کار رائٹس فلسطینیوں کے دینے ہوں گے، اگر ہم پیسفلی دے دیں تو وہ زیادہ بہتر ہے اس سے پہلے کہ وہ ویپن کے ذریعے اور گن کے ذریعے اپنے رائٹس دینے کے لیے باہر نکلیں. اور یہ وہ چیز ہے کہ جو اگر ایران اور سعودی عربیہ آپس میں بیٹھتے ہیں تو یونائٹڈ نیشن کے لیول پہ OIC لیول پہ بیٹھ کر اسرائیل کو مجبور کیا جا سکتا ہے کہ وہ فلسطینیوں کے بارے میں اپنی جو پالیسی ہے وہ چینج کرے اور ان کو آئسولیٹ کرنے کی بجائے اور فلسطینیوں کو ان کے گھر سے نکالنے کی بجائے ان کے رائٹس ان کو دے. اب اس کو جو پبلک لیول پہ آپ بات کرتے ہیں یعنی انٹرنیشنلی جو اکیڈیمک لیول کی جو ٹرمینالوجی ہوتی ہیں اس سے نکل کے عام لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جب آپ ایک گھر میں رہ رہے ہیں، باہر سے ایک بندہ طاقت کے سہارے پہ آپ کے گھر میں گھس آتا ہے اور آپ کو اپنے بیڈ رومز میں سے نکال کے اکثر گھر کے جو ممبرز ہیں ان کو گھر سے ہی باہر نکال دیتا ہے اور جو اکا دکا بچتا ہے ان کو کہتا ہے کہ آپ سرونٹ روم میں رہیں، اور ان کنڈیشنز پر آپ سرونٹ روم میں بھی رہ سکتے ہیں کہ جو ان کی ہوں گی، یعنی وہاں پر ایز اے سرونٹ بن کے سلیو بن کے رہنا ہے. تو ایسی صورت میں جب باقی دنیا آئے گی تو کس کو رائٹ اس کو دینا چاہیے؟ جو مائٹ از رائٹ کی بات کرنے آئے ہیں یہاں پہ ان کو رائٹ دینا چاہیے یا بیچارے جو سرونٹ روم میں اس گھر کے مالک بیٹھے ہوئے ہیں ان کے حقوق کی کوئی بات کرے؟ یہ اس وقت اصل بات ہے کہ ہمیں جو انٹرنیشنل لا ہے جو UN چارٹر ہے اس کو ایک دفعہ پھر کھول کے دیکھنا چاہیے کہ نہ صرف فلسطین کشمیر بلکہ دنیا بھر میں جہاں پہ بھی ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، اگر ہم دنیا میں امن اور سکون لانا چاہتے ہیں تو اس ظلم اور زیادتی کا خاتمہ کرنا ہوگا. ڈاکٹر صاحب بالکل ڈاکٹر صاحب ظلم اور زیادتی کا خاتمہ ہونا چاہیے، لیکن اس وقت یہ جو حالات پیدا ہو گئے ہیں اگر اس میں کیجولٹیز ہوتی ہیں، انٹرنیشنل میڈیا ایک خاص آپ کو پتہ ہے کہ وہ جب ساری ویسٹرن پاورز آ جاتی ہیں تو وہ انہوں نے ساری جو یہ اسٹرگل ہے ان کو لیبل کر دیا ہوا ہے ایز اے دہشت گردی کی موومنٹس، اور میجورٹی ممالک نے ویسٹ میں حماس کو ملیٹنٹ آرگنائزیشن قرار دیا ہوا ہے. اس کے کیا کانسیکوینسز ہو سکیں گے کیا؟ اینڈ دین ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ جو ان آرمڈ فلسطینینز ہیں ان کی بھی زندگیاں جو ہیں وہ ظاہری بات ہے خطرے میں ہیں. تو obviously اب یہ کتنا کیا دس از اے ہول آف اے فلسطین ایک اپروچ ہے یا کہ ایک گروپ کی اپروچ ہے؟ اٹس یٹ ٹو بی سین، اور اس کا ظاہری بات ہے کانسیکوینسز نظر آئیں گے. obviously اسرائیل کے پاس ایک بڑی ملٹری پاور ہے، وہ دے ول کم ود فل فورس، اور اس کے کانسیکوینسز اگلے کچھ دنوں میں ابھی تو وہ وکٹم کارڈ شو کر رہے ہیں کہ ہم پہ حملہ ہو رہا ہے،
جب وہ ریئل پاور میں آئیں گے تو پھر جب ہوگا پھر دنیا کہے گی کہ فلسطین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ ایک پھر ایک ہم اور چیز میں چلے جائیں گے. بٹ آبویسلی یہ جسے وہ کہتے ہیں نا امن کی جتنی بھی کوششیں تھیں ان کو تو نقصان ہو گیا. ایک جو ایفرٹ ڈیولپ ہوئی ہے اس سے لیٹس سی آگے اس حوالے سے کیا ہوتا ہے اور کیا اس میں میں آخر میں ایک چیز مینشن کر دوں کہ ابھی صرف فلسطین کے اندر سے یہ ریزسٹنس آئی ہے، اور میرا خیال ہے کہ کہیں جب اس کا الٹیمیٹ آبجیکٹیوز کی طرف جائیں گے، اگر حزب اللہ انوالو ہو جاتی ہے، جہاد اسلامی، اسلامک جہاد جو ہے یا حماس دونوں مل کے انوالو ہو جاتی ہیں، اور جس ریزسٹنس بلاک کی میں بات کر رہا ہوں وہ انریٹن ہے لیکن اس کی ایک پریزنس ہے اس ریجن کے اندر، اگر ان کی انوالومنٹ ہو جاتی ہے تو میرا خیال ہے کہ بڑے لانگ ٹرم امپیکٹس آئیں گے اس ریجن کے اوپر، جو کہ اتنی مشکل سے جو اکانومی یہاں کی تھوڑی سی سٹیبل ہوئی ہے چائنا کی انٹرفیرنس کی وجہ سے اور چائنا کی انوالومنٹ کی وجہ سے کافی چیزیں بہتر ہونے کی طرف جا رہی تھی، اگر ان کو فوری طور پر کنٹرول نہ کیا گیا، یعنی اسرائیل کو جو طاقت کا استعمال ہے اس سے نہ روکا گیا، اور فلسطینیوں کو بھی یہ گارنٹی نہ دی گئی کہ اگر وہ جہاں پہ رہنا چاہتے ہیں وہ پیسفل طریقے سے رہ سکتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ریزسٹنس بلاک کے ایکٹیو ہونے کی وجہ سے پورے ریجن کو اور باقی کئی ریجنز کو بھی کافی نقصان پہنچے. لیٹس سی کیا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب. ایک بڑی ایک انفارچونیٹ وائلنس شروع ہو چکا ہے اور نقصان ہوگا، لیکن جسے وہ کہتے ہیں نہ تو انٹرنیشنل لا کی کوئی ویلیو ہے، نہ گریٹ پارٹس کا کوئی انفلوئنس ہے. سو جس کا جہاں پہ جتنے طاقت ہے وہ اپنی اس کو استعمال کر رہا ہے. تھینک یو ویری مچ پروفیسر ڈاکٹر قندیل عباس صاحب. سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر. تھینک یو.